بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون پچھلے ہفتے میں یہاں چھوڑا گیا تھا، جب سالک نے، سلوک کے طے کرنے والے نے، اللہ کے راستے میں چلنے والے نے جب حکم دینے والے کو پہچان لیا کہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں، اس کی معرفت حاصل ہو گئی، تو یہ سالک اب عارف باللہ ہو گیا۔ اس کی نظر ہر مصلحت اور حکمت سے ہٹ گئی، کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، اس سے نظر اس کی اب ہٹ گئی۔ دنیا والے شروع میں مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں، مصلحتیں بتائی جاتی ہیں، حکمتیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو حکمت اور مصلحت کو قبول نہیں کرتے، کہنے حدیث میں کہاں ہے یہ حکمت تمہاری، یہ تعویل کر رہے ہو، اور یہ تعویل ہے قرآن میں نہ حدیث میں، تم اپنی طرف سے گھڑ کے کر رہے ہو۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جی، احکام اسلام عقلیہ و کچھ ایسا نام ہے اس کا، یاد نہیں رہا، اس میں ہر کام کی حکمت لکھی ہے کہ کرلیے کو کیوں مارنا ثواب ہے، ایک چوٹ میں اگر کوئی مارے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 2 چوٹ میں مارے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک چوٹ میں اگر کوئی مار دے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، یہ ملعون اس میں پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے، ابراہیم کے لیے آگ اور بھڑکے، تو شریعت نے حکم دیا اس کے مارنے کا۔ تو اس طرح سے ہر چیز کی حکمت، مصلحت، احکام جو ہے اسلام عقلیہ، اس کے اندر حضرت خان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے، لکھی ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو کوڑ مغز ہیں اور جو اللہ کی معرفت، پہچان جن کو حاصل ہو چکی ہے، اللہ پاک سے محبت اور تعلق ہو چکا ہے، ان کو مصلحت سے کیا لینا ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے۔ ایک شخص نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حدیث شریف میں پڑھاتے ہوئے طالب علم نے، کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا حرام ہے، لنگی لٹکانا حرام ہے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو حرام ہے، جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص اپنے ٹخنے ڈھکے رکھے گا، لنگی نیچے لٹکا رکھی ہے، پاجامہ نیچے لٹکا رکھا ہے، ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائیں۔ اب بزرگوں کے اس میں طرز اور طریقے الگ الگ ہیں۔ مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، ایک صاحب تھے مالدار، بڑے اعتقاد رکھتے تھے حضرت سے، تو ایک دن ان کا دیکھا پاجامہ نیچے رہتا ہے، اور یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں اکثر نیچے ہی پاجامے کپڑے پہنتے ہیں، تو حضرت نے ان کو بلایا، ذرا ادھر آنا، اندر تنہائی میں کمرے میں آ کے فرمایا، دیکھو ذرا میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، اور ذرا یہ دیکھنا، مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ میرے ٹخنے تو نہیں ڈھک جاتے، کیونکہ ٹخنے ڈھکنا حرام ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو ذرا میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں اور تم میرے ٹخنے دیکھو، پاجامے سے ڈھک تو نہیں رہے۔ تو وہ رئیس صاحب، وہ مالدار صاحب مسکرا کے کہنے لگے شرمندہ ہو کر، حضرت آپ کے ٹخنے کہاں ڈھکتے، تو میرے ڈھک رہے ہیں، اور اب میں نے سن لیا اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں۔ تو دیکھو کس انداز کے ساتھ حضرت مفتی صاحب نے اس رئیس کو سمجھایا۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نابینا آیا، اور تھا وہ اہل حدیث فرقے کا آدمی، جو کہ ہم تو حدیث کو مانیں اور کہیں کو نہیں مانتے، بس حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، جو دکھاویں تو یوں کہتے ہیں تو حدیث ضعیف ہے، بھئی ہے تو حدیث، ضعیف ہے یا قوی ہے تو حدیث۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے،
مرکز نظام الدین میں جب جمعہ کی نماز پڑھائی تو چھڑی ہاتھ میں تھی، بیت ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو عربی جماعت تھی ان میں سے امیر صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ ہاتھ میں عصا لینا قوی حدیث سے ثابت ہے یا ضعیف حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن قوی حدیث سے ثابت ہے طاقتور یا کمزور سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ پوچھا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ یہ موضوع نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا آپ حضرات کے گھر کی بات ہے، ضعیف اور قوی کو تو آپ جانیں، ہمیں تو یہ بتلاؤ کہ ان بات کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دینے آئے ہو۔ بس یہاں تو اس کا مقصد ہے، جماعت میں کتنا وقت دو گے ہمیں تو یہ بتاؤ، اور اس کو تو آپ لوگ جانیں، تو آپ کے گھر کی بات ہے مکہ مدینے کی کہ ضعیف حدیث سے ہے یا قوی حدیث سے ہے، ہمیں کیا خبر اس کی، کیا مطلب؟ دیکھو کس انداز کے ساتھ حکمت سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ تو وہ نابینا اہل حدیث حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت چپ بیٹھے رہے، وہ بھی چپ بیٹھا رہا۔ اس نے نابینا نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کیا فائدہ، نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ فرمایا حضرت ہماری اصلاح ہوگی، اگر اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جنت میں اصلاح ہو جائے جب بھی نہیں جا سکتا تو؟ فرمایا کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا قبر سے۔ تو میں نصیحت کروں اور تیری اصلاح ہو بھی جائے تو فائدہ کیا ہوگا اصلاح سے؟ کچھ بھی نہیں، جنت میں تو پھر بھی نہیں آ سکتا، اندھا ہی اٹھے گا قیامت کے دن۔ تو وہ نابینا کہنے لگے اہل حدیث کہ جی یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کہنے مطلب کو چھوڑ دو، تعویل نہ کرو، آیت کیا کہہ رہی ہے، جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا، تعویل نہ کرو۔ بس وہ قاری صاحب نابینا کہنے لگے حضرت آج سمجھ میں آ گئی، آج سے میں اہل حدیث پڑھنے سے توبہ کرتا ہوں، جس ہم نے ڈھونگ بنا رکھا ہے اب سمجھ میں آئے۔ اگر تعویل نہ کریں تو مسلمان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا، تعویل کرنی پڑے گی۔ تو اللہ والوں نے اس انداز کے ساتھ حکمت اور مصلحت کا جواب بھی دیا ہے، لیکن جو آدمی منزل پہ پہنچ رہا ہے، اللہ سے رشتہ جڑ رہا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی وہ مصلحت ڈھونڈتا پھرے اور وہ حکمت ڈھونڈتا پھرے اور وہ یوں پوچھے کیا ثواب ملے گا اس میں؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور آگے بڑھیے، اللہ ملے یا نہ ملے ہمیں تو غلامی کرنی ہے۔ آگے سمجھ میں، اللہ ملے یا نہ ملے ہمیں تو، یہ اونچے درجے کا بات ہے، یہ ملنے نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ ملنے نہ ملنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو خود ہے، وہ ملے نہ ملے۔ بہت سو کو بعد میں ملیں گے اللہ تعالیٰ، شروع میں نہیں ملیں گے، بغیر حساب کتاب کا اللہ تعالیٰ جنت میں وہیں سے وہیں بھیج دے گا۔ اور نافرمان مجرم ان کو زیارت ہو رہی ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، لیکن ناراضگی کے ساتھ ہو رہا ہے، راضی ہونے کے ساتھ؟ ناراضگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ کی شکل ہم نے دیکھی، انہوں نے دیکھی تو پردے پر ہی مہمان خانے میں چلے گئے۔ اگر مہمان خانے میں گئے تو عزت سے گئے ہیں، بادشاہ ان سے راضی ہے، اور تو کھڑا شکل دیکھ رہا تھا بادشاہ کی، تجھ سے بادشاہ غضبناک ہے، ناراض ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یا بم اورا یا نیا بم جستجوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم، اس کو پاؤں یا نہ پاؤں تلاش کیے جا رہا ہوں، وہ ملے یا نہ ملے تمنا کرتا رہتا ہوں۔ جب ادھر سے بھی تاریخ ہے تو دنیا سے تاریخ کیوں نہ ہوگا؟ جو آدمی اس بات سے بھی کو بھی چھوڑ چکا ہے اللہ ملے یا نہ ملے،
پچھلے جمعے کو قصے کئی سنائے گئے تھے، اس میں بھرے جاتے ہیں، جو پھر بعد میں گھر جا کے سننا چاہیں تو اس میں نکال کے سن لیا کریں توجہ کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر، اگر کچھ اپنے کلوں کو سیدھا کرنا ہے تو۔ یہ جو بھرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، گھر جا کر ہر تاریخ کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر جمعے کی، اس کو دوبارہ سے گھر جا کر توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کے کان کھول کر سنیں وہی کافی ہے۔ تو جس نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ ملے یا نہ ملے، تو اسے دنیا کی غرض ہوگی کہ میں نماز پڑھوں مجھے روزی ملے گی نہیں ملے گی؟ میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، پھر ٹھیکا ہے تیرا نماز پڑھتا ہے تو روزی ضروری ملے گی؟ نہیں دیتے ہم۔ تو نماز نہیں پڑھتا مت پڑھ، تو تسبیح نہیں پڑھتا مت پڑھ، اجی میں تو تہجد بھی پڑھوں نہ پڑھ، ہم تو دیتے نہیں۔ کیسا تو ہمارا ہے، کیسا تو ہمارا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ حاصل آید یا نہ آید آرزو می کنم، جب ادھر سے چھوڑ دیا تو دنیا کو کیوں نہیں چھوڑے گا یہ؟ پھر دل میں دنیا کی طلب کہاں ہوگی؟ دیکھ لیجئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی شخص ہے اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک؟ کوئی اتنی بڑی طاقت کا مالک اور اتنی خوبیوں کا مالک پوری دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں حضور کو بنایا تھا، اب کوئی نہیں اس شان کا بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اور سجدہ اتنا لمبا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب سے میں لیٹی ہوں جب سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ حرکت ہے نہ کچھ ہے، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ گھبرا گئی اور جا کر کے یا کمر پہ ہاتھ رکھا تو کچھ آہٹ نہیں ہوئی، تو پھر اندر کو بغل میں ہاتھ دے کر یوں دل پہ دیکھا، دل کی حرکت بھی صحیح سلامت ہے، زندہ بھی ہے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے جب آپ نے جسم مبارک کو حرکت دی تاکہ حضرت عائشہ کو اطمینان ہو جائے یہ مجھے دیکھ رہی ہیں زندہ ہے کہ مر گئے۔ عبادت کا یہ حال ہے۔ آ رہی آواز ہی آ رہی، سمجھ میں بھی آ رہی؟ مگر یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے آنتوں کو نلوں کو یوں دبا رکھا ہے، پتھر لپیٹ رکھا ہے تاکہ بھوک کا احساس گھٹ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پیٹ کھول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے 2 باندھ رکھے ہیں، ہم نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، وہاں تو کچھ کمی نہیں جانی چاہیے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا تھا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ میں پہاڑوں کو حکم دے دیں کہ سونے کے بن جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ چلا کریں، جہاں حضور جائیں وہیں سونے کا پہاڑ ساتھ ساتھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت پیٹ بھر کے کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب نہ ملے تو صبر کروں، کیونکہ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر۔ تو اللہ رب العزت کی جس نے یہ توجہ چھوڑ دی تو وہ دنیا کو کیا نگاہ میں لاوے گا؟ ایک صحابی آئے، حضرت جابر تھے غالباً، آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چپکے سے کان میں، آپ چلیں گھر، کئی وقت سے فاقہ ہو رہا ہے، اور 1-2 صحابی کو ساتھ لے لیں، بس اتنا ہی موقع ہے گھر میں، بکری کا بچہ ذبح کر کے اور اسے بنایا ہے، اور بھائی 1-2 آدمی آپ کے ساتھ چلے اور ہم گھر والے، کئی وقت ہو چکے کھانا نصیب نہیں ہوا، آج مجبوراً گھر کی بکری کو ذبح کرنا پڑا۔ یہ حالت ان کی جن کے واسطے قرآن میں اللہ نے یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، فاقوں میں بھی راضی ہیں، ہم تو کھانے پینے میں بھی راضی نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا
چلو تم، ہاں بھائی ساری فوج کو، جابر کی دعوت ہے سب چلو، اور ان کو تو زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے، ساری فوج گھر پہ جا کے چڑھ جائے گی، کہاں سے کھلاؤں گا، کیا ہوگا معاملہ؟ تو فرمایا حضرت وہاں تو تھوڑا سا ہی ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ دیگچی چولہے سے نیچے نہ اتارنا اور آٹے کو ڈھک کے رکھنا، اتنے میں آؤ۔ بس سارے کے سارے وہ بھاگے گئے، جلدی سے جا کے بیوی سے کہا یہ جو غضب ہو گیا، کیوں تو حضور نے تو ساری فوج کو حکم دے دیا، ساری فوج آ رہی ہے چڑھی ہوئی یہاں، کیا کروں؟ فرمایا تو پھر تمہیں کیا فکر ہوا؟ واہ رے واہ کیسی عورت تھی، اللہ اکبر۔ یہ عورتوں کا بھی ایمان ایسا تھا کہ مردوں کو بھی سنبھال لیا کرتی تھی، اور آج بھی عورتوں کا ایمان ایسا ہے ولی اللہ کو بھی بگاڑ کے رکھ دیں۔ تو اس عورت نے یوں کہا، بیوی نے، دعوت آپ نے کی یا حضور نے کی؟ کہیں تو حضور نے کی، کہا تو پھر تمہیں کیا فکر ہے؟ جب حضور نے دعوت دی ہے صحابہ کو تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ اور حضور نے یوں بھی فرمایا کہ چولہے پہ سے نیچے نہ اتارنا دیگچی کو، فرمایا بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ ترکیب ہے، پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے میں ہے نا، غلہ جو کھیت میں آتا ہے پردے سے آتا ہے یا سب کے سامنے آوے؟ بالیں نکلتی ہیں اور بالیں باریک باریک سوئیں، پھر ایک ہوا ایسی چلتی ہے کہ ان بالوں کے سوئیوں میں کو دودھ اندر پہنچتا ہے اور وہ جڑ میں جا کے جم جاتا ہے، گیہوں کا دانہ بنتا ہے، پھر ہوا کا رنگ بدلتا ہے تو پھر وہ جم جاتا ہے، وہ دودھ جم جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام پردے میں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے؟ تو وہ پردہ ہے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا تھوڑا سا ڈھکن کھولو اور بسم اللہ پڑھ کے نکال کے دیتے رہو۔ ساری فوج نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہیں۔ اس کو فرمایا جب ادھر سے چھوڑ دیا ہم نے دنیا کو، اس کی رضا اب یوں ہے تو اب یوں ہے، اور جب پتھر بنوانے ہیں پیٹ پہ تو یوں ہے۔ اللہ اکبر۔ توفیق الہی سے آج ذکر کی تفصیل لساناً قلباً جسماً ذکر کے قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں دے دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ اب اس کو سمیٹ کے حضرت نے حدیث کو سنایا ہے، فرما رہے ہیں جس کو 4 چیزیں دنیا میں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ قلب شاکر، قلب شاکر، اور زبان ذاکر، اور جسم صابر، کیا ہو گئی؟ اور بیوی ناظر، بیوی ناظر جو اپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی بھی نگرانی رکھتی ہے۔ شوہر اگر نہیں ہے گھر پہ تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت رکھتی ہے۔ تو جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں سمجھو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جسم صابر یہ کمال اطاعت کا عنوان ہے، کیونکہ جسم آزادی چاہتا ہے، جسم آزادی چاہتا ہے اور اطاعت اور تعمیل حکم میں مقید ہو کر رہ گیا ہے۔ اطاعت کے بندھن میں انسان کا جسم بندھن میں ہو کر رہ گیا ہے، تو طاعت کو پورا سہارے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ کا حکم جس کو شریعت کہتے ہیں اس آدمی کی طبیعت بن گئی۔ اسی کو کمال اطاعت کہتے ہیں، اسی کی طبیعت بن گئی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، مسجد سے آ رہے تھے بات کرتے ہوئے، ایک مخالف سامنے کھڑا تھا اور اس کی ٹوہ یہ تھی کہ دیکھو مسجد سے کس طرح نکلتے ہیں، جوتا کیسے پہنتے ہیں، یہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو وہ وہاں باہر کھڑا ہو گیا، سامنے دیکھ رہا ہے، تک رہا ہے، اور حضرت بات کرتے آ رہے ہیں اوپر کو دیکھتے ہوئے، اور مسجد کے جب سامنے آئے دروازے کے نکلنے کے لیے تو ایک دم سے بایاں پیر نکالا اور جوتے پہ رکھا اور داہنے پیر میں جوتا ڈال کے چلے، سوچنا ہی پڑا۔ یہ بلا ارادے، بغیر دیکھے بغیر سوچے کیوں جوتا پہنا گیا؟ کیونکہ عادت بن گئی، طبیعت
عادت بن گئی، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے طبیعت کو شریعت بنا لینا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کمال اطاعت۔ ارے بھائی یہ تو کمال کا فرما بردار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الغرض جب سالک کو کمال معرفت حاصل ہو گئی تو اس کی نظر صرف حکم پر رہ جاتی ہے، حکم کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جسم صابر، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا جسم، جس حال میں بھی بیوی ناظر، جو اپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی بھی نگرانی رکھتی ہے۔ ایک واقعہ بار بار اٹھ رہا ہے دل میں، سنا دوں، کیا خبر کسی کا کام کا ہی ہو، کیونکہ یہ مجلس ہے، تقریر نہیں۔ تقریر چلتی ہے ایک ہی عنوان پر، ایک آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے عنوان میں حدیث لائی جاتی ہے، پھر قصے سنائے جاتے ہیں، واقعات لائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مجلس، اس میں ہر قسم کی بات آتی رہتی ہیں، جیسے جیسے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسی ایسی ضرورت کی بات آتی رہتی ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں نیچے بیٹھی ہوئی، توجہ کے ساتھ سنیں، دھیان کے ساتھ، اور اگر کسی سے چپ نہ رہا جاتا ہو تو ایک بول جایا کرو، وہ کیا کہیں اسے، وہ کیا کہیں، وہ چپکانے والی ہیں، ٹیپ، تو وہ ٹیپ لگا رکھنے ہونٹوں پہ، اتنے بولنا نہیں، اتنے مجلس ہو گئی۔ اور کوئی بات کر رہا ہو، ہمیں تو اپنے کام سے کام، جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں کیا مطلب۔ ایک شوہر باہر پردیس میں جا رہا تھا کئی مہینے کے سفر کے لیے تجارت کی غرض سے، تو اس نے سوچا بیوی گھر میں ہے، اکیلی ہے، میں کیا خبر کہ کتنے مہینے میں گھر پر واپس آؤں۔ تو اس نے سوچا اس کی کیا ترکیب کروں، ہو سکتا ہے جیسے مردوں کی طبیعت مچلتی ہے بیوی کے نہ ہونے سے، تو عورت کی بھی طبیعت مچلتی ہے شوہر کی خواہش کے لیے، اپنے نفس کی خواہش بجھانے کے لیے۔ تو میرے بعد اگر میری بیوی کو ایسی خواہش ابھری اور یہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو مجھے تو پتہ چلے گا نہیں، مگر اس کا اور اس کی اولاد کا ناش ہو جائے گا۔ مجھے تو پتہ چلے گا نہیں، لیکن اس کے اولاد کا اور اس عورت کا خود ناش ہو جائے گا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں نے وہاں دیکھا ہے، معراج میں دیکھا، ایک تندور ہے آگ کا، اور اس میں جب ابال آتا ہے تو بہت سی عورتیں اور مرد اوپر کو آتے ہیں اور پھر نیچے کو چلے جاتے ہیں، آگ میں گھل مل رہے ہیں جیسا کہ پانی میں کھدا لگتا ہے، اس طریقے سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مرد عورت زناکاری کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کیے مر گئے ہیں، یہ ان کی سزا ہے، قیامت تک اسی طرح سے تندور میں آگ کی جھلستے رہیں۔ تو ماری جائے گی نہیں ماری جائے گی؟ تو مرد کو فکر ہوا کیا کروں۔ تو پہلے لوگ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے، تو اس مرد نے یوں کہا اس عورت سے کہ دیکھ بیوی میں تو جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن تجھے سمجھا رہا ہوں، اگر میرے پیچھے کسی دن نفس کی خواہش زیادہ تجھے پریشان کیا اور زیادہ خواہش نے تجھے مجبور کیا تو تو منہ کالا ہی کرنے لگی، تو دیکھ ایک تو اس سے بچیو، منہ کالا نہ کرنا، صبر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ جسم صابر، صبر کرنے والا جسم، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو برداشت کرنا، کیا کرنا؟ اور اگر بالکل تو منہ پہ آئی گئی اور بالکل مجبوری ہو گئی تو پھر ایسے آدمی سے منہ کالا کرنا جو ہگنے کے لیے دور جاتا ہو۔ دیکھو ہگنے کے لیے سو جاتے ہیں نہیں لوگ گاؤں میں، تو جو ہگنے کے لیے دور جاتا ہو ایسا آدمی سے منہ کالا کرنا، جی تم کیسی بات کر، نہیں میں تو کہہ کے چلاؤں، آگے تم جانو، تمہارا اللہ جانے، چلا گیا۔ جب 2 3 4 مہینے گزر گئے، بیوی کو ہوئی پریشانی، تو رات کو نیند نہ آوے، صبح کو پریشان، رات کو پریشان، دن میں پریشان، کسی مرد کی آہٹ سنے تو دل میں گدگدی سی اٹھنے لگی، پریشانی ہو گئی۔
یہاں تک کہ اس نے صبح ہی صبح اٹھ کر دیکھنا شروع کیا سب سے دور ہگنے کے لیے کون جاتا ہے، پخانہ کرنے کے لیے کون جاتا ہے۔ تو دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے اور ایک اپنا لوٹا لیے ہوئے بدنا وہ مٹی کا، اور وہ دور جاتا ہے۔ روزانہ دیکھا وہی دور جاتا ہے سب سے، اور اس سے دور کوئی نہیں جاتا۔ بعض تو یہیں سڑک پہ سڑک کے کنارے ہی اپنا کر کے کام اندھیرے میں چلا آئے۔ تو ایک دن اس نے اپنی باندی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کو نوجوان کو بلا کے لا۔ ہو گئی، کہا ہماری شیطانی بلا رہی ہیں تم، کیا بات ہے پتہ نہیں۔ بلایا، اندر آ گیا، لوٹا ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا باندی سے کنڈی لگا دے، تالا لگا دے، تالا لگا دیا۔ اور اس نے کہا چلو جی اوپر چلو۔ کہنے کیوں جاؤں اوپر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کچھ بتاؤں گی بعد میں، پہلے اوپر چلو۔ وہ نہیں جاتا اور وہ کھینچنے لگی۔ جب وہ کھینچنے لگی بھاگ سکتا نہیں، تالا لگا ہوا ہے، اور گنہگار خود ہے کہ اس کے دوسرے کے گھر میں موجود ہے۔ گنہگار تو خود ہے نا، دوسرے کے گھر میں موجود ہے۔ تو اس کھینچا کھانچی میں وہ جو لوٹا تھا مٹی کا دیوار میں لگ گیا، پھوٹ گیا۔ تو وہ رونے لگا، ہے رو کیوں رہے ہو، ہم تمہیں کچھ تھوڑے کہہ رہے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ میرا لوٹا پھوٹ گیا، میرا لوٹا پھوٹ گیا۔ ارے لوٹا، ایک لوٹا ہم 1000 لوٹے تمہیں پیتل کا دے دیں، تانبے کا دے دیں گے جی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لوٹے کی پڑ رہی، اس کی لوٹے کی وہ ہو رہی ہے۔ اب روے نہ جی، میں تو وہی لوٹا بڑے پریشان ہوں، مجھے بہت سب۔ آخر مصیبت بھی کچھ ہے اس لوٹے میں، کیا خصوصیت تھی مٹی کے؟ وہ شیطانی کہہ رہی ہے۔ تو اس نے جواب دیا نوجوان نے، اتنے سالوں سے وہ لوٹا میرا ہمراز تھا، استنجے کے لیے وہی لوٹا لے جاتا تھا میں، وہی میرا سطر دیکھتا تھا۔ آج تک اس لوٹے کے علاوہ کسی دوسرے نے اتنے سالوں میں سطر نہیں دیکھا۔ لوٹا تو اور آ جائے گا، اس سے بھی قیمتی آپ دے دیں گی، لیکن وہ میرا ہمراز تو ہو جائے گا، دوسرا تو ہمراز ہو جائے گا۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ خدا کرے ہم منہ کالا کرنے سے بچ جائیں۔ بس اس کے بعد اس نے تو اسے چھوڑ دیا، اور لوٹا اس کے دوسرا حوالے کر دیا، اور تالا کھول کے باہر نکال دیا، اور یہ عورت رونے بیٹھ گئی۔ ساری خواہش جو بھڑک رہی تھی ہوا ہو گئی اس کی نصیحت کی وجہ سے، کہ ہائے افسوس، ایک نوجوان اللہ کا اتنا خوف، اور وہ ایک لوٹے کو اپنا ہمراز سمجھ رہا ہے، اور اس کے پھوٹنے پر اتنا رنج کر رہا ہے، اور تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دوسرے کو ہمراز بنانا چاہتی ہے، عزت خراب کرتی ہے۔ اس عورت نے توبہ کرنی شروع کر دی۔ ہدایت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہوئی۔ کب ہوئی؟ جب اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر گئی اور مضبوط رہا، اپنے اصول پر مضبوط رہا، تو اس کو فرمایا بیوی ناظر جو اپنی بھی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کے مال کی بھی نگرانی رکھتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی آدمی سفر میں جائے کہیں باہر تو بیوی سے فارغ ہو کر جائے، تاکہ باہر جا کر وسوسے نہ گھیریں۔ یہ نصیحت ہے۔ اور بیوی کو بھی حکم یہ ہے کہ انکار نہ کرے کہ وہ جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو باہر جا کر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو سمجھے؟ قلب شاکر، زبان ذاکر، اور جسم صابر، اور بیوی ناظر۔ یہ قافیہ ایسا ملا دیا حضرت نے، بیوی ناظر، شاکر، ذاکر، صابر، ناظر، قافیہ بندی کر دی۔ تو بہرحال تو یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ کا حکم جس کو شریعت کہتے ہیں اس کی طبیعت بن گئی ہے، اسی کو کمال اطاعت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کمال۔ ایک بات اور سن لو بھائی، یہاں ابھی بات آئی تھی جمعہ سے پہلے، مولوی لقمان مسجد میں سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ان کو لگی ہوئی ہے دھن، بیچاروں کو کڑھن ہو رہی ہے، لگ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ہمارا بستی میں کو سب مسلمانوں کو۔ اور ہم نے تو عیدگاہ میں کئی سال جب کہا تھا ہر قوم میں ایک آدمی اپنا بڑا بناؤ، 2 نہیں بنا سکتے، ایک تو بنا لو، پوری قوم میں ایک بڑا بناؤ،
اور تم بڑا بناؤ گے تو بڑا بنے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹکیت کو جاٹوں نے بڑا بنایا تھا نہیں ہیں؟ اس اتفاق کا کیا ہوا؟ سارے بڑے بڑے وکیل بیرسٹر یوں کہنا چاہیے چودھری صاحب کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اور جب چودھری کا بیان آیا کہ چودھری نے یوں کہا، ہاں جو چودھری نے کہا وہ ٹھیک وہ ٹھیک. سارے وکیل بیرسٹر اپنی رائے کو فنا اور چودھری کی بات کو پانی دیا. جو تو بڑا بنا تھا، ہم نے پہلے کہا تھا یوں کہنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. تو اپنے کو رکھ جیب میں، اس کے تابع ہو جو اگر بڑا بنانا ہے تو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کی اثر کیا ہوا کہ پردھان منتری وی پی سنگھ تھے اس وقت، اس کو سسولی میں آنا پڑا. گاؤں میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ ہے کسی کا یاد؟ آیا تھا نہیں؟ اور جاٹھنی نے لوٹے سے پانی پلایا تھا، سایہ بھی نہیں کرا تھا اس کے منہ سر پہ. جب اسے خشکی دوڑی تو لوٹے سے بدلے سے پانی پلایا جاٹھنی. ایسی مٹی پلید بھی کری تھی اس نے. یہ کس کی برکت تھی؟ قومی اتحاد. لیکن بڑے بڑے عقل مند ہیں، بڑے بڑے جو ہے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں اور حکمراں ہیں، لیکن جو چودھری نے کہہ دیا بس وہ اٹل. دلی جا کے پڑھنا ہے بس سب جا رہے جاٹ لے جا کے ٹریکٹر ٹرولی سب جا کے پڑھ رہے ہیں. پولیس والوں نے جب دیکھا جاتے نہیں، کہے سے بھی سمجھائے سے بھی نہیں جاتے، انہوں نے اٹھا کے آنسو گئے چھوڑنا شروع کر دیا. تو وہاں سے بھاگنے شروع ہو گئے. کہنے کیوں بھاگے وہاں سے بھائی؟ جاٹوں سے پوچھے. کہنے سسروں نے پتہ نہیں کیا چھوڑ دی گیس سی، ہماری ہوا خراب ہو گئی، سانس آنا مشکل ہو گیا. تو چودھری نے کہہ دیا چلو بھائی ہم چلے. چودھری نے کہہ دیا تو چلا، ورنہ وہیں تھے. نہیں سمجھ میں آ رہی تمہارا بھی ہے کوئی بڑا؟ میں بیان کر رہا ہوں، تمہارے دل میں گدگدیاں اٹھ رہی ہوں گی اور ہر بات پر اعتراض بھی اٹھ رہا ہوگا. یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. نہیں تجھے سننا تو اپنے گھر جا، تجھے بلایا کس نے تھا؟ تو میں سنانا یہ چاہتا تھا، یہاں مندواڑہ قریب گاؤں ہے مسلم جاٹوں کا، مسلم جو ہے رانگڑوں کا. تو رانگڑ ہے اس میں راجپوت. تو وہاں کا میں جب اب سے تقریباً 45-46 سال پہلے ایک آدمی نے قصہ سنایا تھا وہیں کے. ایک بڑھیا تھی، جب وہ مرنے لگی تو انہوں نے کہا ماں کچھ نصیحت کرتی جا، کچھ سمجھاتی جا، کچھ گھر والے سارے جمع ہیں. انہوں نے کہا ہے سبق؟ ہاں. اس بڑھیا نے یوں کہا بس میری ایک نصیحت ہے، کسی کو بیوہ گھر پہ نہ رکھنا. آئی سمجھ میں؟ کسی کو بیوہ کا نکاح کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. وہ تو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے حضرت تھانوی نے 2 شادی کی، حاجی امداد اللہ صاحب نے 2 شادی کی، مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی نے 2 شادی کی، اور 3 سال تک پہلی بیوی نے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا. مگر انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، جسم صابر اور مشقتیں اٹھا کر اللہ کے دین کو پھیلایا. آج بیوہ کا نکاح کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ ورنہ پہلے ہندو مذہب میں بھی جائز نہیں تھا. اگر مرد مر گیا، نکاح ہوتے شادی ہوتی مر گیا اور اسے جلانا ہے تو ساتھ میں اسے بھی ستی ہونا پڑتا تھا. اسے بھی جلاؤ، یہ بھی منحوس ہے. اسے زندہ رہنے کا سماج میں حق نہیں تھا. تو بعد میں پھر عالموں نے محنتیں کی، ان کی برکت سے ان کے پنڈت نرمائے اور انہوں نے یوں کہا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے، اسے کیوں بیچاری کو جلاؤ، زندہ کو اسے رہنے دو، بھائی اس کا پڑے رہنے دو، بس نکاح نہ کرو. پھر نکاح کا وہ توڑا. آج ہندوؤں کو بھی نکاح کرنا آسان ہے نہیں تمہاری برکت سے؟ بیواؤں کا نکاح کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ یہ تمہاری قربانیوں کی برکت ہے، ورنہ وہاں تو بہت برے برے قانون تھے. تو اس بڑھیا نے یوں کہا، وہ شادی ہوتے بیوہ ہو گئی تھی، تو اس نے یوں کہا میری نصیحت یہ ہے، اگر کوئی تمہارے میں مسلمانوں میں بیوہ ہو جائے تو اس کو بے نکاحی نہ رکھنا، اس کا نکاح کر دینا. یہ کیا کہہ رہی؟ یہ تو شروع سے آج تک ایسی رہی، بالکل کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکا، ایسی زندگی گزاری اس بڑھیا نے، ساری جوانی اس طرح گزار دی. انہوں نے کہا تم کیا سکسیس میں ہو گئے ہو، یہ دیکھو گھر میں جو وہ ہوتا تھا بڑا سا ہال، پہلے وہ کڑیاں ہوتی تھی اس میں،
اور کڑی کے نیچے ہوتا تھا شیطیر بڑا سارا، اور اس کے نیچے ہوتا تھا ایک ستون لکڑی کا، ستون ہوتا تھا لکڑی کا۔ تو اس نے کہا وہ جو لکڑی کا ستون ہے اس کو ذرا غور سے دیکھو جا کے۔ انہوں نے دیکھا، جا کے کہا اس میں تو کہیں کے لگنے کے نشان ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جب مجھے رات کو حوث زیادہ ستاتی تھی میں اٹھ کر اس ستون کی کولی بھر کر اس میں بڑکے مارتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچایا، بدکاری میں نے نہیں کی۔ تو علاج کر رہی تھی اپنا، اگر چاہتی بدکاری کر سکتی تھی، نہیں کر سکتی، نہیں کی، تو اس نے یہ نصیحت کی۔ تو یہ جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے، وہ تو وہ دور تھا عیب کا عیب سمجھا جاتا تھا، اور آج کا دور ہے جہیز نے مصیبت بنا رکھی ہے۔ لڑکیوں کی شادی ہونا مشکل ہو رہا ہے، اپنے کو تو نہیں، چاہے وہ سنت کے مطابق کوئی کر کے لے جا، دینا نہ پڑے کچھ، اور دوسری کو جو سوچتا ہے لانے کے لیے، اپنے لڑکے کو سوچتا ہے اسے کروڑ روپے میں بناؤں۔ یہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کانوں میں تمہارے آواز نہیں آتی کہ کتنی لڑکیاں، لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ بھاگ گئی اور بھاگ رہی ہیں؟ سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ کچھ درد ہوتا ہے دل پہ، کیوں، کیا وجہ ہے یہ؟ اور عالم لوگ آگاہ کر رہے ہیں، مانتے نہیں۔ تو یہ ہے ذات باری تعالیٰ کا حکم، جس کو شریعت کہتے ہیں، اس کی طبیعت بن گئی، کوئی کچھ بھی کہے۔ ایک بزرگ تھے، گھر میں گئے، بیوی نے کہا بس مدرسے میں اور مسجد میں اور گھر، بس تمہارا تو یہ کام، آیا کھایا تھورا، اب چلو۔ ان کی بیویاں اللہ والوں کی ذرا منہ زبان دراز ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ نرم رہتے ہیں، ہے نا، اور تم تو ٹھنڈا ٹھالو گے، ڈنڈا بولنے نہیں دینے گے، رونے بھی نہیں دینے گے، ہے نا۔ تو اللہ والوں کی ذرا سی زبان دراز ہو جاتی ہے، آیا تھورا اور اپنا چلے گئے مسجد میں، کچھ فکر بھی ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کیوں کیا بات ہوئی، کیا پریشانی ہوئی؟ انہوں نے کہا پریشانی نہیں، لڑکی جوان ہو گئی، اب تمہیں کچھ فکر ہی نہیں۔ اچھا تم نے ابھی تو بتایا ہے، مجھے کیا خبر، ابھی تو تم نے بتلایا ہے، اب میں دھیان کروں گا۔ بس گئے زہر کے بعد پڑھانے کے لیے مسجد میں، مدرسے میں، جا کے طلباء کی طرف نگاہ ڈالی سب کی، اور نگاہ ڈال کے ایک طالب علم کو بلایا، اور بلا کے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہ جی نہیں۔ فرمایا ایک لڑکی ہے ایسی ایسی ایسی، اگر اس سے تمہاری شادی ہو جائے تو کیسا ہے؟ ارے بہت اچھا حضرت، بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھنا، بہت اچھا۔ وہ اگلی صف میں بیٹھا، تو شادی نکاح ہوتا ہو، بیٹھ گیا طالب علم۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے اور تسبیح پڑھ لی، فرمایا بھائی قریب ہو جاؤ، نکاح ہوگا۔ میں نکاح پڑھنا شروع کر دی۔ اس طالب علم سے پہلے پوچھ ہی لیا تھا، اور وہ تیار ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ بالغ ہے، بالغ کو اجازت ہے کہ نہیں نکاح کرنے کی، سرکاری قانون میں بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے ماں باپ، سرکاری قانون بن چکا ہے۔ تم پھر جاؤ اپنے لاٹھی لیو اپنے نظام پہ۔ تو نکاح پڑھ دیا آپ نے، میری لڑکی یہ نام ہے، اتنے مہر کے بعد تم سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تمہیں قبول کی؟ اب وہ بھی دیکھے بھائی قبول کی، بولو منظور ہے؟ کہا جی مجھے منظور ہے، جاؤ۔ چلے گئے، رخصتی وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، نہ گھر لے جانے کا ذکر کہ چلو کھانا گھر ہی کھائیو، اب تو تم داماد ہو گئے ہو، کچھ نہیں، چلائے۔ جب گھر میں آئے تو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ گئے، لیے آ گئے بیوی کو دکھانے کے لیے، لو تمہاری مراد پوری ہو گئی، تمہاری تکلیف کا اللہ نے علاج کر دیا۔ جب اندر لائے اسے ہاتھ پکڑے ہوئے، تو بیوی نے تو جلد سے گھونگھٹ کر لیا، یہ کون آ گیا، کسی کو پکڑ لائے ہاتھ میں، نامحرم۔ اور لڑکی جو تھی اٹھ کے بھاگی اندر کمرے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کا تو شوہر ہے، تمہارا داماد ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کا تو شوہر ہے اور تمہارا۔ بہت اتنا منہ چڑھا لیا بیوی نے، اتنا موٹا منہ کر لیا۔ فرمایا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھی خاصی تھی، ایسی کیوں ہو گئی؟ فرمایا کیسی ایسی ہو گئی، تم تو ناک کٹوا گئے،
یہ مطلب یہ ہے وہ سمجھ لیا لوگ نکاح کر کے لے آئے سے تم تو نہ کٹوائی آئے. اگر اچھا جلدی سے باہر نکل آ رہے لوگوں بھی جا رہے تھے نمازی. ارے بھائی سنیو دیکھو میری ناک صحیح ہے کہیں سے کچھ کٹ رہی. کہنے جی صحیح ہے سالم. کہنا فلانے کی امی یوں کہہ رہی تم تو ناک کٹوائی آئے. وہ باہر والے بھی سمجھ گئے جاتے ہی گھر میں کٹ پٹ شروع ہو گئی ہوگی ہے نا. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے شادی یوں تو نہیں سوچا انہوں نے لوگ کیا کہیں گے, یہ تو نہیں سوچا برادری کیا کہے گی. کیوں؟ کمال اطاعت. یہ تو سیکھنا آئے ہو یہاں کچھ اور کرنا آئے ہو. کمال اطاعت ذات باری تعالیٰ کا حکم جس کو شریعت کہتے ہیں اس کی طبیعت بن گئی, جس کو کمال اطاعت کہتے ہیں. جو اللہ والوں کی بات مانتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جی, جنہوں نے 3 آدمی بلا کے 5 آدمی بلا کے شادی کر کے لڑکی کو رخصت کر دیا, جہیز بھی نہیں دیا, نہ کسی کو دانا پانی نہ چائے نہ کچھ نہیں کسی کو, بس چلو رخصت نکاح کر کے. مولانا کامل صاحب جو تھے کاندلے والے گڑی دولت رہتے تھے, وہ ایک جگہ نکاح پڑھانا آئے تو انہوں نے کہا میں ابھی آیا ہوں ایک گوجروں میں بڑا مالدار ہے, اس سے بڑا مالدار اس علاقے میں اس سے بڑا مالدار نہیں ہے, اس کی لڑکی کا نکاح پڑھا کے آیا ہوں. 5 آدمی تھے, کسی کو ناشتہ تک نہیں کرایا اسے. اور تم نے یہ پیسہ فضول تعلیم پہ خرچ کرو نا, کاروبار پہ خرچ کرو نا, بھوکے ننگے پھر رہے ہو. اتنا قرضہ ہو گیا اتنا قرضہ ہو گیا, کیوں کرتے ہو قرضہ؟ اگر موت آ گئی کون بھرے گا؟ جنت میں بھی نہیں جا سکتے. تو بولو بھائی لڑکی والوں کا بھی قصور ہے لڑکے والوں کا بھی قصور ہے, زیادہ نہیں. کیوں ہے نہیں ہے؟ ایک یہاں کا کھیڑی کا جاٹ آیا تھا, بڑا مالدار آدمی ہے. تو اس نے کہا جی میں لڑکی دیکھنے گیا تھا اور میں اسے لڑکی کو رشتہ روک کے آیا ہوں 1 روپے سے. لڑکا روک کے آیا ہوں 1 روپے سے. میں نے کہا 1 روپے سے کیا ہوگا؟ 1 روپے جان نشان نہیں, بس ہو گئی سگائی. اور کہہ دیں اتنا آدمی فلاں تاریخ میں آ جائے گی اور پھیرے پھروا کے لے جائے گی. تو انہیں تو ہوش آ گئی, جو ٹریکٹر کھینچے پھرا کرتے تھے رات دن باراتوں میں اور اس میں انہیں تو ہوش آ گئی اور انہوں نے تو سوچ لیا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. مسلمان نہیں سوچ رہا, اور اگر سوچے بھی سوچنے نہیں دے رہے ہیں. جس کے غریب کے بچیاں بیٹھی ہیں وہ شادی نہیں کر سکتا, کیسے کرے؟ ہم علی گڑھ میں گئے ایک دفعہ جلسے میں, تو وہاں پتہ چلا آج یہاں محلے سے 11 لڑکیاں فرار ہوئی ہیں. آج. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی انہوں نے دیکھ لیا ہمارا باپ تو قرضے میں دھسا ہوا ہے, آمدنی ایسی ہے نہیں, اور ہم 5 بہنیں ہیں, تو پہلی کا کب کرے گا, دوسری کا کب کرے گا, تیسری کا کب کرے گا, چوتھی کا کب کرے گا, میرا نمبر کب کا ہوگا بڑھاپے میں. تو اس لیے ان لڑکیوں نے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا, جاؤ ناک لیے پھرتے رہو. تو بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہو آپ حضرات نیت بھی کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ قابو کریں گے, اور دوسروں پہ بھی محنت کرو. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو کمال اطاعت جسے کہتے ہیں. الغرض جب سالک کو کمال معرفت حاصل ہو گئی تو اس کی نظر صرف حکم پر رہ جاتی ہے. حکم کیا ہے؟ عارف باللہ اگر بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے, مسجد میں نہیں جا سکتا, تو اس کا قلق نہیں ہوتا. جو کیا بات کہی, اس کا قلق, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی, میں تو مسجد میں نہیں جا سکتا اور رو رہا بیٹھا. تو گھر تو پڑھو, جس حال میں ہے گھر تو پڑھ. گھر بھی نہیں پڑھتا تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے لیے اس وقت اسی کا حکم ہے کہ گھر میں رہ کے نماز پڑھوں, میرے لیے یہی مصلحت ہے, اسی میں حکمت ہے. اسی میں کیا ہے؟ کس طرح سمجھاؤں میں, کیا کریں؟ نیت صحیح کر کے بیٹھنا چاہیے اور نیت صحیح کر کے آنا چاہیے. نیت کا اثر تمہارے دل پہ پہنچاوے گا. ایک بزرگ مکہ معظمہ میں بیمار ہو گئے, 1 مہینے تک حرم شریف میں نماز پڑھنے نہیں جا سکے, وہیں کمرے پہ ہی نماز پڑھنی پڑی. جب اچھے ہو گئے تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلام اور مزاج پرسی کے بعد ان بزرگ نے فرمایا حضرت 1 مہینے بیمار رہا,
حرم شریف کی نماز کی حاضری سے محروم رہا، حرم شریف کی نماز کی حاضری سے محروم رہا، اظہار افسوس فرما رہے تھے وہ بزرگ۔ حاجی صاحب نے فرمایا حرم شریف کی حضوری ہی مطلوب نہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ کیا بات کہی، آگے سمجھ اب تو آئی ہوگی کچھ مثال سے۔ حرم شریف میں نماز پڑھنا مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں، بلکہ اس کی رضا۔ اس وقت ان کی یہ رضا ہے کہ حرم شریف میں حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ بولو، کمرے پہ نماز پڑھو، مطلوب حاصل ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ کا مطلب۔ تو اللہ یوں چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یہ ہے گھر میں ہی نماز پڑھے، مسجد میں نہیں، حرم شریف میں نہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عارف باللہ، جس کو اللہ کی معرفت پہچان حاصل ہو گئی، وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ حرم میں حاضری ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی نظر تو رضا پر رہتی ہے کہ میرا رب راضی کس میں ہے، چاہے حرم میں نماز پڑھوا لے اور چاہے گھر پر۔ پھر فرمایا ایک عابد ہوتا ہے، سننا ذرا غور سے، ایک ہوتا ہے عابد، کسے کہیں عابد؟ عبادت کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے عارف، جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو۔ ایک عابد ہے، ایک عارف ہے۔ عابد شوق عبادت میں ہوتا ہے، عابد کو عبادت کا شوق بہت ہوتا ہے، اس کو عبادت کا چسکا ہوتا ہے۔ اس کی عادت کے خلاف جب ہوتا ہے تو وہ عابد افسوس کرتا ہے، ہائے آج تہجد چھوٹ گئی، ہائے آج تہجد چھوٹ گئی۔ اور عارف باللہ کی مرضی پر نظر ہوتی ہے، عارف باللہ کی مرضی پر نظر ہوتی ہے، وہ رجوع اللہ کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجوع اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت ہر آن یہ دیکھے کہ آقا کی مرضی کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ اب آ جاؤ معرفت پہ۔ تو عبادت کا شوق نہ ہو زیادہ کہ بھئی عبادت کی دھن تو ہے، آگے چاہے اللہ راضی ہو ناراض ہو۔ واہ 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 واہ۔ ایک مثال دو حضرت کی دی ہوئی، بیوی نے یوں کہا کہاں جا رہے ہو؟ نماز کے لیے جا رہا ہوں عشاء کی۔ کہنے لگے دیکھو یہاں گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے، بڑے بوڑھیا نہیں، کوئی بچہ نہیں ہے بڑا سمجھدار، کوئی ہے نہیں میرے پاس، میں اکیلی ہوں۔ اتنے تم نماز پڑھ کے عشاء کی آتے ہو، میں اتنے در و دیوار کو اور ادھر کو دیکھتی رہتی ہوں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی آدمی نہ کود جائے، کوئی اور خطرہ نہ ہو جائے، تو میں یوں ڈرتی رہتی ہوں۔ اتنے آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، میں بیٹھی رہتی ہوں۔ آپ اللہ کے واسطے ایسا کریں، نماز عشاء کی یہیں پڑھ لیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 درجے ثواب وہ چھوڑ دوں؟ ایسی ڈر والی ہو رہی تو نہیں سمجھے؟ ملا جی کو، عابد کو آگے جوش، یہیں پڑھ لوں گھر۔ کیسے پڑھ لوں یہاں؟ جماعت جائے گی، بیوی کے ساتھ جماعت کر لے۔ مسئلہ نہ جانتا ہو عالم سے پوچھ لے۔ بیوی کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، مرد ہو تو برابر میں کھڑا کرتے ہیں دانی طرف، اپنے پیر سے نیچے کو پیچھے کو ذرا سا، اور عورت ہے، بیوی ہے، محرم ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو پیچھے کھڑی ہو، مقتدیوں کی طرح پیچھے سب میں۔ تو دونوں میاں بیوی کی جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جماعت کا ایسا شوق ہے تو وہ نہیں رکتا، اور وہ خوشامد کر رہی ہے کہ تم اللہ کے واسطے نماز عشاء کی یہیں پڑھ لیا کرو، مجھے جب تم آتے ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں پریشان رہتی ہوں۔ تو اب دیکھو شریعت کیا کہہ رہی ہے، تو ہم اپنی مانیں گے یا شریعت کی؟ شریعت کہہ رہی ہے بیوی کی مانو، اور گھر پر ہی نماز پڑھو، چاہے جماعت سے چاہے بغیر جماعت کے، گھر ہی نماز پڑھو۔ تو عابد تھوڑے پڑھے گا، عارف پڑھے گا، عارف پڑھے گا، عابد نہیں پڑھے گا، وہ تو وہیں جائے گا مسجد میں، مرتی ہو مر۔
ہے نا؟ میں 27 درجے کا نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور فرشتوں کی آمین کیسے چھوڑ دوں؟ تیرے چکر میں آ کے تو شیطان بن کے مجھے بہکا رہی ہے، یوں کہے گا نہیں کہے گا؟ عابد اور عارف گھر پہ نماز پڑھے گا، کیوں؟ اس نے 2 حق ادا کیے، اللہ کا بھی اور بیوی کا بھی، اور عابد نے 1 حق ادا کیا، اللہ کا بس۔ تو بولو افضل کون ہوا؟ عارف۔ تو تم عارف بنو گے جاہل؟ تو رجوع اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت ہر آن یہ دیکھے کہ آقا کی مرضی کیا ہے۔ آج توفیق الہی سے آپ حضرات کے سامنے سلوک کے بارے میں یہ تفصیلات پیش کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، جب معلوم ہو گیا کہ حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ ہماری مصلحتوں اور حکمتوں کے موافق ہی حکم دیتے ہیں، تو پھر احکام میں عمل کرنے کے لیے مصلحتوں اور حکمتوں کا تلاش کرنا مخلص مومن، جس کو سالک کہا جاتا ہے، اس کے مقصد سے بہت دور کی بات ہے۔ اس کی نظر مصلحتوں پر، حکمتوں پر تو کیا ہوتی؟ اس کی نظر تو اللہ تعالیٰ کے ملنے نہ ملنے پہ بھی نہیں ہوتی۔ ملنے نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے، اس کی نظر تو اس پہ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اس کی نظر تو بس اطاعت اور فرما برداری اور مرضی مولا کی تلاش میں رہتی ہے۔ اسی کو شعر مذکور میں ترک مولا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مولا کو بھی چھوڑ دو، ہیں؟ مولا کو چھوڑ دے؟ وہ کیسے شاعر ہیں یہ بزرگ، جو کہ ترک مولا، ترک مولا کو بھی ترک کر دو۔ ہاں، اس کو تعبیر کیا ہے اس سے کہ ترک مولا کی تلاش میں بھی نہ رہو کہ مولا راضی ہے، مولا ملے گا یا نہیں ملے گا، تمہیں اس سے کیا بحث، تمہیں تو جو حکم دیا وہ کرو۔ اب بھی آئی سمجھ میں؟ میری نظر مولا پر بھی نہیں ہے، اس کو ترک سے تعبیر فرمایا ہے، جس کو اصطلاح تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں فنا الفنا۔ اس کی نظر تو اس پہ بھی نہیں کہ اللہ ملے گا نہیں ملے گا، جو فنا تو ہو رہا ہے، فنا الفنا نہیں ہوا، اس کی نظر جاتی ہے اللہ ملے گا نہیں ملے گا، زیارت ہوگی نہیں حضور کی مجھے۔ دوسری اہم بات یہ بتائی گئی، ذکر زبانی اور قلبی یاد ہی کو صرف نہیں کہتے کہ زبان سے اللہ اللہ کر لو جی، اور دل سے اللہ کا نام لے لو، اللہ تعالیٰ کا دھیان لگا لو، اسی کو ذکر نہیں کہتے صرف، گویا کہ یہ مامور بھی ہے، حکم ہے اس کا، بلکہ اصل ذکر کیا ہے؟ اس کو خود اللہ خود کو اطاعت اور فرما برداری میں کھپا دے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کیا کرے؟ کھپا دے۔ در حقیقت ذکر یاد یہی ہے، کل مطیع اللہ فہو ذاکر کا مطلب یہی ہے کہ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ذکر نہ کرے، دل سے بھی ذکر نہ کرے، بلکہ دونوں مطلوب ہیں، دل سے بھی دھیان کرے اور زبان سے بھی ذکر کرے، یہ بھی مطلوب ہے، جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور حدیث میں لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ ان تینوں حدیثوں آیت سے ثابت کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ذکر لسانی اور قلبی دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔ دیکھو حضرت کا کمال کہ تصوف اور سلوک کو قرآن حدیث سے ثابت فرمایا، ساری چیزوں کو قرآن حدیث سے ثابت فرمایا، اور اسی کو حضرت نے جو لکھی کتاب شریعت و تصوف، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمایا اس کتاب کو عربی میں لکھو اور پھر مکے میں مدینے میں شائع کرو، کیونکہ وہاں کے لوگ تصوف کو مانتے نہیں، اور یہ کتاب بڑی مدلل ہے۔ حالانکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے شریعت و تصوف، نہیں شریعت و طریقت کے نام سے کتاب لکھی ہے، لیکن نہیں، حضرت کا جو یہ کتاب ہے شریعت و تصوف، اس کو فرمایا یہ مدلل ہے، دلائل کے ساتھ ثبوت دیا گیا اس میں، ہر آیت کا، ہر عمل کا، سلوک کے، تصوف کے، اس لیے اس کو عربی میں کرا کر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں مدینے میں شائع کرائی تھی۔ ایسی کتاب ہے وہ شریعت و تصوف، 2 جلدوں میں تھی، اب تو ایک جلد میں آ رہی ہے وہ۔ بہرحال تو یہ حقیقت ہے سلوک کی، جو شریعت کا جز اہم باطن ہے، اہم باطنی ہے، یہ ہے وہ سلوک اور یہ ہے وہ سالک جس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور لفظ یہ سے بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ذکر لسانی اور قلبی کا اہتمام اور تقوی کا التزام ہو،
اسی کو کامل فرما بردار کہا جاتا ہے۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ اسی کو کامل اور فرما بردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شریعت کو ہماری طبیعت بنا دے، شریعت کو ہماری طبیعت سوچنا نہ پڑے، اور ذکر ہمارے روئے روئے کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ بڑی عظمت شان ذات باری تعالیٰ جمالن اور جلالن دو چیزیں ہیں، ایک ذکر ہے جمالی اور ایک ہے جلالی۔ تو کبھی جلال کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جمال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تمیز کرنا مشکل ہے، ماننے والے سننے والے کرنے والے مشکل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو مغرب کے بعد یہاں ذکر ہوتا ہے اور اللہ اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں نوجوان بیٹھ کر یہاں، تو 10 منٹ لیتے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا ہے اللہ کے اندر دونوں چیزوں کو جمع کرو، جلال کو بھی اور ہے کوئی سا؟ ہاں یہ بیٹا بتائیے ذرا کر کے، اللہ کا نام جلال، آدھے میں جلال آدھے میں جمال، یہ دکھ جگہ نہیں، ذرا کھڑا ہو کے بتائیے، ادھر کو منہ کر، کس طرح کرتے ہیں؟ ہاتھ، ہاتھ، اللہ 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 اللہ، وہ صرف اللہ اللہ والا، صرف اللہ والا، اللہ ہاتھ کا اشارے سے، اللہ 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 اللہ۔ بیٹھ جاؤ، نظر ہونی چاہیے یہاں، تو بھی سن لے، نظر ہونی چاہیے یہاں، اللہ اللہ، زور سے جلال۔ ابے اتنا تو پتا، جب تم تھن کھینچو دودھ اس کا تو آہستہ سے کھینچو گے، پیار سے، جو کھینچو زور سے ہیں، زور سے، تو یہاں کیوں نہیں کھینچتے؟ اور جب دھار ماریں گے تو بالٹی میں اور ڈبے میں جو لے رہے ہو اس میں دھار مارو گے نہیں دیکھ بھال کے، یا کہیں جاؤ دھار ہیں، دل ہے یہاں مارنی ہے ہمیں دھار، اللہ اللہ اللہ، اس طرح آئی سمجھ میں؟ یہ ہاتھ کا اشارہ کیوں ہے؟ یہ شغل ہے، یہ کیا ہے؟ کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، گردن بھی ہلا رہا ہے، ہوں بھی کر رہا ہے، یعنی شغل۔ تو بات سمجھانے کے لیے ہے نا، تو وہاں دوسرے کو سمجھانی ہے، یہاں خود کو سمجھانی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ شغل کراتے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کے دل میں جلدی اثر کر جائے۔ اب جو آدمی دل سے دھیان کرے گا کہ اللہ کے تعالیٰ کے عرش سے نور آ رہا ہے اور میرے دل پہ ٹپکا لگ رہا ہے، اللہ اللہ بولے، 40 دن میں کچھ اثر آئے گا؟ نہیں آئے گا، اور جو کرے نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ نیت غلط ہو، کوئی دیکھے مجھے میں کس طرح کر رہا ہوں، یہ دکھاوا آ گیا، کیا اثر آئے گا؟ کچھ نہ۔ یا جو سوچے میں ذکر کر رہا ہوں، کیا خبر اللہ میں راضی ہو کہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، آئے گا اثر؟ آئے گا نہیں، کیونکہ نیت غلط ہو گئی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرو، خوب خوب، ذکرن کثیر، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس آیت میں کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ تو اس کے بعد ایک تسبیح کے بعد پھر ہم ان سے کہتے ہیں اب چپ ہو کر ہونٹ بند کر کے اندر اندر ذکر کرو، اپنی جان میں، دل میں، اس طرح اللہ دل میں اندر اندر ذکر کرو، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور یہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، چلتے پھرتے بڑھانے جا رہے ہو، بڑھانے سے آ رہے ہو، سفر میں چل رہے ہو، زبان اللہ اللہ کرتی رہے، کیا نقصان ہے؟ تو زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ اب کون سا ذکر کرے؟ جون سے کو تمہارا دل زیادہ چاہتا ہو یا شیخ نے بتایا ہو، سبحان اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، قرآن شریف، اپنی اپنی وہ ہے، کسی کو قرآن سے زیادہ نسبت ہے وہ قرآن شروع کر دے اپنا،
بس میں بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ ایک کو ہم نے دیکھا تھا وہاں بس میں وہ لا الہ کے ضربے لگا رہا تھا یوں کر کے، لا الہ الا اللہ، اسے مطلب ہی نہیں کسی سے، بس میں بیٹھا، لوگ دیکھو نہ دیکھو کسی کا مطلب نہیں، میں آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گانا نہیں گاتے بس میں لوگ، گالیاں نہیں دیتے، کرتے نہیں کرتے، تمہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کیسے شرم آ رہی؟ تو فرماتے ہیں بڑی عظمت شان ذات باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہو، شان دو ہیں، جلالی اور جمال، اور خدا تعالیٰ دائمی توفیق ارزانی رکھیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو وہاں مکے میں پہنچ گئے تو حکومت نے وہاں بھی زور لگایا کہ وہ شاہ شریف، وہاں کا بادشاہ کو شریف کہا جاتا تھا، کہ شریف سے کہا ہمارا آدمی وہاں گیا اسے گرفتار کر کے یہاں بھیجو، ہمارے حوالے کرو حاجی صاحب کو۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا، تو وہ کسی نے جاسوس نے حضرت کو خبر کر دی حاجی صاحب کو، بادشاہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے آپ کو گرفتار کر کے ہندوستان بھیجیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اس کی یہ ہمت، وہ ہمیں گرفتار کر کے ہندوستان بھیجے گا، اس کی یہ ہمت، بڑے زور سے فرمایا۔ اور پھر فرمایا ہم جہاں بیٹھ جائیں وہیں مکہ ہے اور وہیں مدینہ ہے، یہ فرمایا۔ اور جا کر وہاں لگا دی بادشاہ سے، یوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ان الفاظوں کا اثر بادشاہ پہ ایسا ہوا کہ میں ایسا نہیں کروں، میں ایسا نہیں کروں۔ تو پھر جا کے حضرت سے کہہ دیا حضرت بادشاہ نے یوں کہا ہے میں ایسا نہیں کروں۔ تو حضرت نے فرمایا بادشاہ شریف ہے، شریف ہی ہے۔ جلدی سمجھ میں آ گئی اس کی بات، جلدی ہی سمجھ میں آ گئی، اجڑنے سے پہلے سمجھ میں آ گئی، شریف بس شریف ہے، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ جملہ چلتا رہا۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہم نے یہ سنا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مکہ اور وہیں مدینہ کا کیا مطلب؟ بھائی مکہ میں بیٹھیں گے تو مکہ، مدینہ میں بیٹھیں گے تو مدینہ، اور وہ جو کہہ رہے ہیں جہاں ہم بیٹھ جائیں وہیں مکہ اور وہیں مدینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے دل میں خیال۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفت دو ہیں، ایک جلالی اور ایک جمالی۔ صفت جلال کا ظہور مکے میں ہے نا؟ جو حاجی یہاں بیٹھے انہیں پتہ ہے مدینہ میں ٹھنڈا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حاجی یہاں مدینہ میں ٹھنڈا ماحول تھا یا نہیں تھا؟ پتہ نہیں، کوئی ہے نہیں ہے، ٹھنڈا تھا۔ اچھا آئے بیٹھے حاجی ایک بول لے ٹھنڈا تھا، اور مکے میں گرم، وہاں کا آدمی بھی گرم، وہاں مدینہ شریف کے دکاندار بھی نرم، اور وہاں کا فضا بھی نرم جی، اور مکے میں گرم۔ مدینہ شریف میں ایک ہفتے میں جمعہ آ گیا تو جمعہ کو ہم سوچا کپڑے بدلیں، تو کپڑے جیسے جمعہ کو پہنے تھے ایسے کیسے ہی، اب ہم نے سوچا کپڑے بدلیں نہ بدلیں، پھر خیال آیا سنت ہے بدلنا، تو ہم نے سنت سمجھ کے بدل لیا، اتار دیا کپڑے۔ اور مکہ شریف میں 2 دن نہیں کپڑے ہمت کرتے جب وہ گرد کو اوٹ لیں، اتنا گرد و غبار اور اتنا موسم گرم، پسینہ اور یہ حال وہ حال رہتا ہے مکے میں، اور مدینہ میں عجیب ماحول، تو وہاں جمالی ماحول ہے اور وہاں جلالی ماحول ہے۔ تو جہاں ہم بیٹھ جائیں تو جمال اور جلال اللہ کا ہمارے ساتھ، نہیں سمجھے؟ جلال اور جمال ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو مکے کی تجلی بھی ہمارے ساتھ اور مدینے کی جمالی بھی ہمارے ساتھ۔ تو یوں فرمایا ہم جہاں بیٹھ جائیں وہیں مکہ ہے اور وہیں مدینہ ہے، جاؤ سے کہہ دو، نکال دے گا ہمیں، 100 دفعے نکال لو یہاں سے، اور اس کی ہمت وہ نکال دے ہمیں یہاں سے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی؟ اللہ اللہ اللہ، اس کے ساتھ چل کے کہاں آ رہا ہے؟ دل کہاں ہے؟ بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، لطیفہ قلب، اس پر ضرب لگاتے ہیں۔ دل تو دیکھا ہی ہوگا، چلو یوں سے کر لو پہلے،
گاجر سی ہونا الٹا لٹکا رہے، اسی پہ دھیان کر کے آہستہ آہستہ، اور پھر ایک تسبیح چھپ کے پڑھتے ہیں اندر ہی اندر، تو جمال بھی اور جلال بھی دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے نہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر جلال آ رہا ہوگا تو جمال آنا بھی ایک دم آسان ہوگا نیت کرتے ہی، ورنہ ایسا ہوگا جلال آ گیا تو بس جلال ہی آ گیا، بس ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں، ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو صابر میاں کی طرح، یہ صابر میاں کو جلال آ گیا تھا، بس جہاں بھی کھڑے ہیں اور جہاں تک نگاہ ڈل رہی ہے آگ ہی آگ لگ رہی ہے، آگ ہی آگ لگ رہی ہے۔ ایک خادم پہنچا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر کے، اور وہاں پہنچا اور جا کر کہا حضرت میں ٹھنڈا کر دوں گا ان کے غصے کو، جلال کو۔ کہا تو جاؤ۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور جا کے قرآن پڑھنا شروع کر، پڑھتے چلے گئے قرآن، اور وہاں جا کے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب دیکھا آگ لگ رہی چاروں طرف تو سوچا آگ تو وہاں تو ہوگی نہیں جہاں حضرت کھڑے، وہاں تو آگ ہوگی نہیں جہاں حضرت کھڑے ہیں، بھائی ایک دم سے جھپٹ کے بھاگ کے آگ میں وہ نکل کے وہاں پہنچ گئے اور جا کے قرآن پڑھتے رہے۔ تو حضرت صابر میاں سنتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو گئے، ارے بھائی پڑھو۔ فرمایا بہت دور سے آ رہا ہوں سفر کر کے، تھک گیا ہوں حضرت، اب ہمت نہیں رہی، پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، بیٹھ کے پڑھو۔ کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں بیٹھ کے پڑھوں اور آپ کھڑے رہیں؟ ہم بھی بیٹھتے ہیں، میں جب بیٹھے تو نشہ جلال جل گیا، اور آگ یہاں تک کہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت کو لٹا دیا۔ حضرت تھک گیا ہوں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا۔ اچھا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے سنا، قرآن کا عاشق اللہ والا لیٹ گیا۔ تو حضرت میں بیٹھا رہوں اور میں لیٹ جاؤں اور آپ بیٹھیں؟ اچھا ہم بھی لیٹتے ہیں، لیٹتے سارے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جلالی جلال ہوگا اگر جمال ساتھ نہ ہوا، نہیں سمجھے؟ ماچس کی تلیاں اندر رکھی جاتی ہیں باہر، کہیں ایسا نہ ہو غلط خیال میں بے دھیانی میں ماچس کی تلیوں کو رگڑا لگ کے جیب بھی آج کوتا جل جا میں ہی جل جاؤں۔ تو تلیاں اندر رکھی جاتی ہیں، تو تلی میں جلال ہے کہ نہیں؟ جلال ہے، اور وہ جو اوپر مسالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی جلال ہے، لیکن وہ جمال کے ساتھ ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، اندر سے ایک مصلی نکلا اور اس نے نکل کر باہر مصلی دونوں طرف بچھے ہوئے ہیں، اس پر رگڑ ماری، سر مارا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، آخر کیا تو ٹوٹ جائے یا جل جائے؟ سمجھے؟ جلال والا یا تو ٹوٹ جائے اور یا جل جائے، DSLR یا تو ٹوٹ جاتی ہے اور یا جب جل جاتی ہے تو سارے گھر کو روشن کر دیتی نہیں کر دیتی۔ تو یہی حال تمہارا ہمارا ہے، ہم بھی مصلی ہیں، جب سجدہ کریں گے تو اس کے اندر نماز کے اندر یہ دونوں کیفیتیں ہوں، جب درود شریف پڑھ رہے ہوں تو جمال آ رہا ہو، جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اگر معنی سمجھتے ہوں تو جلال اور جمال کا دھیان کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کے آداب میں لکھا ہے کہ جب جلالی آیت آئے تو رخ بھی ایسا ہی بنا لینا چاہیے، جب آیات رحمت آئے تو مونڈ بھی ایسا ہی بنا لینا چاہیے۔ آیات رحمت ان اللہ غفور الرحیم، نرم ہو جائے، نرم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ جلال اور جمال آپ کو بتایا گیا ہے، اور چار چیزیں بتائی گئی ہیں، قلب شاکر، اور زبان ذاکر، اور جسم صابر، اور بیوی ناظر۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی تمیز نصیب فرمائے، ایسی تو ہونا جیسے مصطفی آباد میں تھی، نوٹ جب یہ ہو گئے تو وہ کیا ہو رہا تھا، کیا کہتے تھے، بندی ہو رہی تھی، نوٹ بندی، تو اس میں میاں کو بیچارہ پریشان اس سے پہلے سے، اور پریشان نے کہا کس طرح کروں، کیسے کروں؟ بیوی کہا جی کچھ ہوا کا انتظام، کہاں پھریں گے، ہم اجڑ گئے، ہم تو یوں ہو جائیں، ایسی باتیں کریں۔ اس نے بیچارے نے کہیں سے ادھار اٹھایا، اور ادھار اٹھایا نہیں کام چلا، اس نے مکان کو بیچ دیا، مکان بک گیا، بیوی ساتھ ساتھ ہے، کرائے کے مکان میں چلی گئی، اب آ گیا نوٹ بندی۔ تو اس نے کہا جی نوٹ بدلے جائیں گے کیا کہیں؟ کہنے لگے ہاں بدلے جا رہے ہیں، ابھی تو ترتیب سے بدلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے تیرے پاس ہیں؟ کہا جی کچھ ہیں، بس تھوڑے سے نکال کے 10-20 ہزار دیے، 20 کے 2 ہزار کے نوٹ، وہ بدل کے آ گئے، انہوں نے دے دیے، بہانہ ملا دیا کچھ۔ تو پھر کہا جی کچھ اور ہیں، اور بھی بدلے جا سکیں کیا؟ کہا تو کتنے؟ 70,000۔
70,000 روپے نکلے اس عورت کے پاس سے، اور شوہر کا گھر بکوا رہی ہے، بک رہا ہے، مگر پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ تو جب سرکاری پھانسی لگی، جب وہ پیسے نکلے، مجبور ہوئی، جب پتہ چلا سچ بتا کس کے ہیں، اگر میں نے اکٹھے کر رکھے تھے، خدا کے بندی میرا گھر بکوا دیا تو نے سستا، اور یوں نہیں کرا لا کے پیسے دے دوں اور میری جان بچ جاتی قرضے سے اور میں مکان بک جاتا۔ تو بلا کے سسرال والوں کو کہا اپنی لڑکی کو لے جاؤ، یہ میرے قابل نہیں، یہ ہمارے قابل لڑکی نہیں ہے، لے جاؤ اسے۔ ایسے کمینی کا کیا کریں؟ تو بیوی ناظر ہو، ہمدرد ہو شوہر کی، جو پیسہ بچاتی ہو، اور جب ضرورت پیش آ جائے اڑی بھیڑ میں تو رکھتی ہو۔ ایک عورت کو ہم نے دیکھا آٹا روزانہ ایک چٹکی نکال کے رکھ لی، ہلدی مسالے میں سے نکال کے رکھ لے، اور جب وہاں ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب کہاں سے ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، اگر چلو پیسے جب ہوں گے جب لے آئیے، میں رکھا ہے اندر، میں کہاں سے آیا، میں نے ایک دن اٹھا کے ایک چمچ بھر کے رکھ دیا تھا، آج کام آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی نظر تھی کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے، سارے پیسے خرچ نہ کروں، جو مجھے خرچے کو دے گیا ہے سارے خرچے میں نہ لاؤں، بلکہ اس میں سے روپیہ 2 روپیہ 10 روپے بچا کے رکھ دوں، کیا خبر کسی دن اڑی بھیڑ میں مہمان آ جائے اور ان پہ پیسے نہ ہو تو کام آ جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ بیوی ناظر۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گردن جھکاؤ، اب تم دکھاؤ اپنے زور۔